تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہمارا ٹاپک رہے گا فلاسفی فار لیمن بائی برٹرانڈ رسل۔ لیمن کا مطلب ہوتا ہے عام آدمی۔ فلاسفی فار لیمن ایک بک کا نام ہے، یہ ایک رسل کی لکھی ہوئی بک ہے، تو اس کو پبلش کیا گیا تھا 1946 میں۔ رسل ایکچولی ہمیں یہ فلسفہ کی جو ہے نوعیت یعنی نیچر کے بارے میں بتاتا ہے کہ فلسفہ جو ہے وہ در حقیقت ہے کیا۔ رسل چونکہ ایک بہت بڑا فلاسفر تھا تو وہ کہتا تھا کہ فلسفہ کو صرف سائنس کی ایک حد تک نہ دیکھا جائے، بلکہ یہ ہر وقت ہر لے مین کی زندگی میں کام آ سکتا ہے اور اس سے ہر طرح کی ایجوکیشن میں انکلیوڈ ہونا چاہیے۔ اصل میں وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ پرانے دور میں جو ہے وہ فلسفے کو کس نظریے سے دیکھا جاتا تھا اور اب اس دور میں کس نظریے سے لوگ اس کو دیکھتے ہیں۔ آپ تھوڑا ٹیکسٹ کے لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ رسل نے فلسفہ کی ڈیفینیشن کس طرح کی ہے۔ رسل کہتا ہے فلاسفی مینز لو آف وزڈم، لو آف نالج، یعنی وزڈم اور نالج سے محبت ہے، انسانیت سے محبت ہے، یعنی انسان کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ اور کہتا ہے کہ جب انسان کی زندگی کی شروعات ہوئی تو اس سے اینیمل، پلانٹس، فوڈز، ہاؤس اور ڈریس کی ضرورت تھی۔ وہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں تو انسان نے سائنس کی بدولت سیکھی ہیں، لیکن انسان کو بڑا سوچنے کی ضرورت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں تو انسان نے سائنس کی بدولت سیکھی ہیں، لیکن انسان کو بڑا سوچنا چاہیے کہ حکومت کیسے کی جائے، لوگوں سے کام کیسے لیا جائے، یہ جو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان سے کیسے کام ان سے یعنی ہر طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے کس طرح کام لیا جائے۔ کچھ لوگ بزدل ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ ضدی ہوتے ہیں، تو ان سے جو ہے وہ کس طرح کام لیا جائے، اسے بہت زیادہ کریٹیکل جو ہے وہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ رسل کہتا ہے کہ جب انسان کی زندگی کی شروعات ہوئی اس سے دو طرح کے جو ہے وہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا، تو وہ اب بتاتا ہے کہ وہ دو جو وہ پرابلمز تھے وہ کس قسم کے پرابلمز تھے۔ تو اب تھوڑا میں ٹیکسٹ پڑھ کے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ مین کائنڈ ایور since there have been civilized communities have been confronted with problem of two different kinds. On the one hand, there has been the problem of mastering natural forces, of acquiring the knowledge and the skill required to produce tools and weapons and to encourage nature in the production of useful animals and plants. This problem in the modern world is dealt with by science and scientific technique. وہ کہتا ہے کہ یعنی جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے تو اسے دو طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے، یعنی انسان نے ٹولز کو پیدا کرنا تھا، ویپن کو کریٹ کرنا تھا اور جانوروں کو استعمال کرنا تھا، پودوں کو استعمال کرنا تھا، اپنے لیے راحت کی زندگی گزارنی تھی۔ یعنی یہ جو ایشوز ہیں کافی حد تک جو ہے وہ ڈیلٹ ہو چکے ہیں۔ یہاں پہ ڈیلٹ کا مطلب ہے کسی چیز کے ساتھ نمٹنا، کسی چیز کو سالو کر لینا۔ اب یہاں پہ رسل جو ہے وہ سیکنڈ پرابلم بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بٹ دیر از اے سیکنڈ پرابلم لیس پریسائز اینڈ بائی سم مسٹیکنلی ریگارڈیڈ ایز unimportant. I mean the problem of how best to utilize and command over the forces of nature. This includes such burning issues as democracy versus dictatorship, capitalism versus socialism, international government versus international anarchy. وہ کہتا ہے کہ دوسرا پرابلم لوگوں نے مسٹیکنلی ان امپورٹنٹ سمجھ رکھا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس طرح کے ایشوز میں جمہوریت ہونی چاہیے تھی، ڈکٹیٹرشپ ہونی چاہیے تھی، آمریت ہونی چاہیے تھی، سوشلزم ہونی چاہیے تھی، انٹرنیشنل گورنمنٹ ہونی چاہیے تھی یا انٹرنیشنل انارکی ہونی چاہیے تھی۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس میں گورنمنٹ اور لے مین کی زندگی گزارنے کے جو ایشوز تھے ان کو اگنور کیا گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ فلاسفی کا اصل مقصد یہ ہے لو آف وزڈم، لو آف نالج، یعنی وزڈم اور نالج سے محبت، انسانیت سے محبت۔ وہ کہتا ہے دو طرح کی فلاسفی ہے جو آپس میں انٹر ریلیٹ ہے، یعنی جڑی ہوئی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک تو فلاسفی کا یہ مقصد ہے کہ دنیا کے مقصد کو سمجھ سکیں۔ آن دا ادر ہینڈ
ایک طرف آپ اسے سائنس اینڈ ریلیجن سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ رسل کہتا ہے کہ 18th سینچری میں جتنے بھی بعد میں فلاسفر آئے ہیں انہوں نے فلاسفی کو سائنس اور کیپٹلزم کے ساتھ ریلیٹ کیا ہے، جیسے کارل مارکس۔ فلاسفی کے ورلڈ کو کنفائن یعنی محدود کر دیا گیا ہے، یعنی اس کو تھیوریٹیکل سائڈ پر کیا گیا، ابسٹریکٹ سائڈ پر نہیں کیا گیا، یعنی اس کو پاسبل وے آف لیونگ کو ڈیفائن نہیں کیا گیا کہ کیسی جو ہے وہ راحت کی زندگی گزاری جائے۔ رسل کہتا ہے جس فلسفی کی میں بات کرتا ہوں وہ ہماری لائف کا انڈسپینسبل پارٹ ہے، جو ہماری لائف سے کبھی اوے نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ فلسفی کو انسان کی ہر طرح کی زندگی سے ریلیٹ ہونا چاہیے، نہ کہ اسے صرف سائنس کی حدود تک محدود رکھا جائے۔ رسل کہتا ہے کہ لے مین کو وائڈ اینگل کے ساتھ سوچنا چاہیے، تب ہی وہ جا کے کسی بڑے ارادے کو ٹچ کر سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ لے مین کو تنگ ہو کر نہیں سوچنا چاہیے جہاں وہ اوپنلی کوئی ڈیسائیڈ نہ کر پائے، جس سے انسان کی مینٹلی گروتھ نہیں ہو پاتی۔ رسل کہتا ہے کہ 1980 میں جب دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی، جس میں جرمنی، فرانس، ترکی، اٹلی، رشیا، امریکہ اور انگلینڈ جو شامل تھے، تو وہ کہتا ہے کہ میں ان کو کہتا ہوں کہ ان کے اندر جتنے بھی مسائل ہیں، پرابلمز ہیں، ان تمام کو ختم کیا جائے۔ یہ تمام اپنے اندر جتنے بھی مسائل ہیں ان کے درمیان جو ایک قسم کی ڈسکرائمنیشن ہے وہ ختم کریں، اور ان کو ایک ہی جو ہے وہ ورلڈ بنانی چاہیے، دنیا کے تمام جو ہے بارڈر ان کو ختم کر دیں، یعنی افراتفری کو ختم کر دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رشیا بنا دے یا امریکہ بنا دے، ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی بنا دے تو ساری دنیا کو فائدہ ہوگا۔ اور یہی دونوں کنٹریز ہیں جن کو اپریشیٹ کیا گیا ہے، رشیا اور امریکہ، یہ دونوں جو ہیں وہ کمیونسٹ اور سوشلسٹ ہیں۔ رسل کہتا ہے کہ ان تمام کنٹریز کے درمیان ایک ہی کنٹری نے جو ہے سپر پاور بننا ہے، چاہے وہ وار کے ذریعے بنے یا تھرو ڈیسائیڈڈ۔ تو دوستو اسی کے ساتھ یہ ایسے ختم ہوتا ہے۔